अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम हमारे फ़ारसी निसाब का 5वां सबक गरमाइश जहानी, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, ये दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंस और टेक्नोलॉजी की बरक़ रफ्तार तरक्की से जहाँ इंसान को बेशुमार फ़ायदे हासिल हुए हैं, वहीं उससे ज़बरदस्त नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और मशीनों से निकलने वाले जो स्मोक और धुएँ होते हैं, उससे ज़मीन के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। दर्जे हरारत जो है, जिसको फ़ारसी में दमा कहते हैं, उसको बेइंतहा इजाफ़ा कर दिया है। और इसी दमा और इस दर्जे हरारत से होने वाले इजाफ़े की वजह से ज़मीन पर कई मसाइल पैदा हो गए हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो इस सबक में ज़मीन के दर्जे हरारत में होने वाला जो अचानक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे इंसानी ज़िंदगी कितनी अफेक्ट और कितनी मुतासिर हो रही है, इसके बारे में हमको बताया गया है। इसके रीज़न्स और इसके कॉजेज़ बताए गए हैं। जैसे कुछ अल्फाज बार बार इस सबक में आएंगे, उसकी मीनिंग हम आपको बता देते हैं। जैसे गाफ अलिफ ज़े गाज़ जो है, ये फ़ारसी में गैस को कहते हैं। यखचाल रेफ्रिजरेटर को कहते हैं। और यखचाल हाय तबई, ये ग्लेशियर्स को कहते हैं, बर्फ़ानी तोदे कहते हैं। इसी तरह ओकियानूस समंदर को कहते हैं। और गुलखाना, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, आपने पढ़ा होगा, उसको कहते हैं। और जंगल ज़दानी, डिफॉरेस्टेशन को कहते हैं, यानी जंगलात को काट देना। ये अल्फाज आपको बार बार आएंगे, जिस पर ये सबक घूम रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या कुर्रे ज़मीन का गर्म होना, ये एक ऐसा रुझान है जिसकी वजह से ज़मीन और समंदरों की सतह के औसत दर्जे हरारत में इजाफ़ा हुआ है। गरमाइश जहानी, ग्लोबल वार्मिंग या गर्म शुदन या ज़मीन का गर्म होना नाम पदीदा हस्त, ये ऐसा रुझान है कि मुंजर ब अफजाइश मियान गेंद दमा यानी दर्ज हरारत ज़मीन व सतह ओकियानूस और समंदर की सतह को हाशुदास्त, यानी उसमें समंदरों की सतह के औसत दर्जे हरारत में इजाफ़ा हुआ है। गुज़िश्ता 100 सालों में ज़मीन गैर मामूली हद तक गर्म हो चुकी है। गुज़िश्ता 100 साल गुज़िश्ता कुर्रे ज़मीन बतौर गैर तबई, गैर मामूली हद तक जो है वो गर्म हुई है, जो लगभग 0.74 सेल्सियस गर्म हुई है ज़मीन। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है, दानिशमंदान साइंटिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दहाइयों में, गुज़िश्ता 400 सालों में, ये ज़मीन सबसे ज़्यादा गर्म हुई। बुरखे अज़ दानिशमंदान मुताक़िदंत, उनका ये अक़ीदा है कि दह हाय पायाने क़र्न 20वीं, यानी पिछले 400 सालों में कि पिछले 2 दहाइयों में गर्म तरीन साल है आखिर बूदास्त के आखिरी 2 दहाइयाँ, ये पिछले 400 सालों में बहुत सबसे गर्म रही। ऐसा लगता है कि जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सनती सरगर्मियाँ हैं, वो इसी मसले को पैदा करने में मौसर हुई। बनज़र मेरसत फ़ालियत आए सनती वो ईजाद रहा ये मुश्किल बिसियार मौसर बुदन। हाँ, सबसे ज़्यादा उसमें हामिल जो है इसको अफेक्ट किया है, वो इंडस्ट्रीज़ ने किया है और ज़मीन को गर्माने में मदद फ़राहम कर रही हैं। सब कमक बिसियार मौसर बुदन, वो गर्म शुदा कुर्रे ज़मीन कमक में कुनद, और इसी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म हो रही है। इंडस्ट्रीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। सन 1880 के आगाज़ से ही ज़मीन के दर्जे हरारत की पैमाइश की शुरुआत हो चुकी थी। साल 1880 अंदाज़े गिरे दमाए हवाए कुर्रे ज़मीन आगाज़ शुदास्त और ये अब तक जारी है, यानी हरारत ताकुनु नीर अदामादार नीर अभी तक जारी है। ये भी कहा गया है कि 21वीं सदी में ज़मीन का दर्जे हरारत का बढ़ना, यानी ग्लोबल वार्मिंग, शदीद खुश्क साली का सबब बनेगा। हमचुनी गुफ्तात ये भी कहा गया है कि गर्म शुदा कुर्रे ज़मीन का दर्जे हरारत का बढ़ना दर साल जो है ये 21वीं सदी में बास खुश्क साली शदीद गरमाए सूजानो तूफ़ान हाय वहशतनाक ख्वाहिश, सिर्फ ज़मीन का हरारत ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि खुश्क साली भी आएगी और तूफ़ान भी आएंगे और वहशतनाक तूफ़ान आएंगे और झुलसा देने वाली गर्मी भी होगी, जो हम आजकल महसूस कर रहे हैं। तहक़ीक़ात से पता चला है कि खला में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में इजाफ़ा हुआ है और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने में डायरेक्ट रिलेशन, रास्त ताल्लुक़ है। तहक़ीक़ात निशान मिदान कि नखस्ती आमिल बहन अफजाइश मीज़ान गाज़ हाय गुलखाना मौजूद दर एटमॉस्फेर बा गर्म शुदन
کر رہا ہے ارتباط مستقیم وجود دار۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گرین ہاؤس گیس جو ہے غازۂ گلخانہ اس کے اخراج میں اضافے اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنے میں بالکل ارتباط مستقیمی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، جس کی ایک اور وجہ جنگلات کی کٹائی بھی ہے۔ جنگلات زدائی کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن، دومین عامل است، یہ بھی اس کے ایک اہم وجہ ہے۔ ایک سبب لاکھوں ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج، من عامل تولید ملین ہا ٹن گیس کاربن ڈائی آکسائڈ است، اس کی بھی یہ بھی ایک ٹیمپریچر کی وجہ ہے۔ اکیلے ہمارے ملک سے سالانہ 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتا ہے، وہ تنہا در کشور ماہ ہمارے ملک سے سالانہ 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ تولید میں شود اس سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے کتنی پھر گرمی بڑھتی ہوگی۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے دنیا کے مختلف حصوں میں گلیشیئرز یعنی برفانی تودوں کے اندرونی درجہ حرارت کو بڑھا دیا۔ یہ گلیشیئرز کا مینٹین رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ابھی حرارت کی وجہ سے وہ پگھل رہے ہیں۔ گرم شدہ نے زمین باعث شدہ است، یہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے دمائے داخلی دنیا کے مختلف حصوں میں جو یخچال ہائے طبعی جو گلیشیئرز ہیں، برفانی تودے ہیں، در نقاط مختلف جہاں جملہ یخچال ہائے واقع در شمال گاہ و جنوب گاہ و چین و افزائش پیدا کند در نتیجہ بآب شدن تدریج حجم زیادہ از ذخائر این یخچالہ ذوب شود۔ ہاں کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے دنیا کے مختلف حصوں میں جو گلیشیئرز تھے یعنی برفانی تودے ہیں، اس کے اندرونی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، جس میں شمالی، جنوبی اور چین کے جو برفانی تودے ہیں، گلیشیئرز ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور ان کے درجہ حرارت میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ ہاں یہ ذخائر جو ہیں پگھل رہے ہیں۔ یہ مسئلہ از آجا حائز اہمیت است کہ این یخچالہ بخش عمدہ از ذخائر آب آشامیدنی جہارہ تشکیل میں دہد، اور اب ان برفانی تودوں کے ذخیروں کی بڑی مقدار آشامیدن پگھل گئی ہے، اور یہ مسئلہ کافی اہم ہے کیونکہ برفانی تودے دنیا کے پینے کے پانی کے ذخائر کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صحت بخش پینے کے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور غیر صحت بخش پینے کے پانی کے ذخائر بیماریوں کا خطرہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے ای منابع آشامدی سالم روبہ کاہش می گزارت و احتمال شوئے بیماری ہا کے از طریق آب آشامدی ناسیلم شوئے می یابند بیشتر می شود۔ غیر صحت یاب بخش پانی کے ذریعے بیماریوں کا خطرہ پھیل رہا ہے، اور یہ خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمین کے درجہ حرارت بڑھنے سے پینگوئن نام کی جو مخلوق ہے، اس کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ ہاں، اور عالمی صحت عامہ یعنی WHO کے مطابق بیماریوں کی پھیلاؤ اور آب و ہوا میں 2 لاکھ زمین کا اور آبادیوں میں جو ہے وہ بدلاؤ زمین کا حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہے۔ ہاں یہ جو ہے گرمائش زمین ہمچنی تاثیر بہ سزائے در کاہش تعداد جوجہ پینگوئن ہادارت، پینگوئن کی تعداد میں بہت کمی ہوئی ہے، اور برق بر آوردہ سازمان بہداشت جہان بیماری ہائے کہ از تغیرات اقلیمی و گرم شدن زمین ناشے میں شود۔ ہاں، اور عالمی صحت کے مطابق WHO کے مطابق بیماریوں کے پھیلاؤ اور آب و ہوا میں بدلاؤ زمین کا حرارت بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ اب ایشیا میں ہر سال 80,000 لوگ مر جاتے ہیں درجہ حرارت کی بڑھنے کی وجہ سے۔ ہاں کہ ہر سالہ باعث مرگ و میر 80,000 نفر در کشور ہائے ایشیا میں میشود مقامات سازمان ملل تاکنو چندی بار دربارہ پیامدے گرم، اور UNO جو ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے جو عہدیدار ہیں، انہوں نے بار بار عالمی درجہ حرارت میں اضافہ جو ہے شدن زمین ہشتد و اضافے کے نتائج سے وہ خواستار اقدام فوری اعضائی سازمان در جلوگیری از ان پدیدہ شدہ اند، اور بار بار انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس کو جلوگیری یعنی اس کی روک تھام کی جائے، اور اس تنظیم کے ممبران نے اس کی روک تھام کے لیے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کس نے؟
سازمان بہداشت جہانی یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے اس کے تدارک اور اس کے روک تھام کا گلوبل وارمنگ کا مطالبہ کیا۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس میں گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بہت بڑھ گیا ہے۔ اکیلے ہمارے ملک سے 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، جس سے ہم جو ہے نہ صرف صوتی آلودگی، ہوائی آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں، پانی کی آلودگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ 400 سال میں آخری 2 دہائیاں جو ہے وہ سائنسدانوں نے بہت ہی گرم بیان کیے۔ اس کا نتیجہ ہم یہ آخری 2 دہائیوں میں دیکھ رہے ہیں، یعنی سن 1980 سے 90 سے 2000، یہ جو 2 دہائیاں آخری جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر موسم میں جو ہے وہ پنکھے چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں 3 مہینے پنکھا چلا کرتے تھے، لیکن آج ہر موسم میں پنکھے چل رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے گلوبل وارمنگ کی۔ بچوں آئیے گلوبل وارمنگ اس چیپٹر کی ایکٹیویٹیز کو سالو کرتے ہیں۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ کرۂ زمین بطور غیر طبعی حدود درجہ حرارت سیلسیس گرم تر شدہ است۔ دوسرا، گرم ہے سوزان و طوفان ہے وحشتناک خواہش شد۔ تیسرا، جنگلات زدائے دومین عامل است۔ چوتھا، سومین عامل تولید ملین ہاتن گیس کاربن ڈائی آکسائڈ است۔ پانچواں ہے تنہا در کشور ماہ سالانہ 2274 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ تولید میں شامل۔ اشاروں کی مدد سے معمہ حل کرنا ہے۔ پہلا ہے دائیں سے بائیں، گیس کو کہتے ہیں گاز، اور ولادت کو کہتے ہیں تولید، اور ریفریجریٹر کو ہم نے بتایا آپ کو یخچال، اور ایک آبی پرندہ ہے پینگوین ہے نا، سوری ادارہ کو چوتھا ہے ادارہ کو کہتے ہیں سازمان، اور پانچواں ایک آبی پرندہ ہے پینگوین، اور اوپر سے نیچے میں ایک ہے گرین ہاؤس کو کہتے ہیں گل خانہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ گرمائش جہانی یا گرم شدن زمین نام پدیدہ است۔ دوسرا، برخیز دانش مندان معتقدین کے دا ہائے پایانی قرن بیستم گرم ترین سالہ 400 سال اخیر بودا است۔ تیسرا، از سال 1880 اندازہ گیری دمائے ہوائے کرۂ زمین آغاز شدہ است۔ چوتھا، یہ مسئلہ از آجا حائز اہمیت است کہ این یخچال ہا عمدہ از ذخائر آب آشامیدن کے جہارہ تشکیل میں دہن۔ پانچواں، گرمائش زمین ہم چنی تاثیر بسزائے در کاہش تادہ جوجے پینگوین ہا دارت۔ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ جملوں کو مکمل کرنا بہت آسان ہے۔ آدھا جملہ آپ پیسج سے پڑھ کے آدھا جملہ آپ انکمپلیٹ والا لکھ سکتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے میں سوال ہے، نام گاز ہائے مہلک بنوسید جو ہے وہ خطرناک جو ایک گیس ہے اس کا نام لکھیے، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ عوامل گرمائش جہانی را بنوسید، گلوبل وارمنگ کے لیے کون کون سے عوامل جو ہے وہ رسپانسیبل ہیں، اس میں ہے کاربن کا CO2 کا اخراج، اور کارخانوں کی سرگرمیاں، جنگلات کی کٹائی، اور گرین ہاؤس گیسز کا اخراج۔ اور تیسرا ہے نام یکے جاندار آبیرا بنوسید کے در سبق آیت۔ اس سبق میں ایک جاندار کا نام آیا ہے، اس کا نام لکھیے، وہ جاندار ہے پینگوین۔ اس کے بعد جملوں میں استعمال کیجیے افزائش کا جملوں میں استعمال ہے، طے چند سال گزشتہ درجہ حرارت افزائش یافتہ است۔ تو کچھ سالوں میں دنیا کا ٹیمپریچر بہت بڑا ہے۔ ایجاد در زمان حکومت مسلمانان بسیاری از ایجادات علمی صورت گرفت۔ مسلمانوں کے زمانے میں کافی ساری ایجادات ہوئی ہیں۔ آغاز، ہر کار باید بنام خدا آغاز سے ہوتا، ہر کام کا ہم نے خدا کے نام سے آغاز کرنا چاہیے۔ کشور، ملک، ہندوستان کشور منست، ہندوستان میرا ملک ہے۔ ذخائر آب روز بروز حال کاہش، پانی کے ذخیرے روز بروز کم ہو رہے ہیں۔ سبق سے واو عطف والے الفاظ لکھیے، سوزان و طوفان، مرگ و میر وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھ لیجیے۔ اگلا سوال ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے ہونے والے نقصانات اپنے الفاظ میں لکھیے کہ کیوں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ CO2 کا اخراج ہو رہا ہے، کارخانوں کی سرگرمیاں ہیں، جنگلات کی کٹائی ہے، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، خشک سالی ہو رہی ہے، پینے کے پانی کے ذخائر میں کمی آ رہی ہے، سطح زمین پر شدید گرمی پڑ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں، اور گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ یہ گلیشیئرس قدرتی طور پر ماحول کو مینٹین رکھنے کے لیے ہیں، لیکن اب وہ گرمی کی وجہ سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے برسات بے موسم آ رہی ہے، اور سارے موسموں کا جو ہے بیلنس وہ بگڑ گیا ہے۔
ये these are the factors responsible for global warming. ओके, देन दर्जल दरसी इबारत का तर्जुमा कीजिए, तर्जुमा करना है। जैसे यहाँ पे है मकामात साजमान मिलल ताकुन चुंदी दरबार प्याम दहाए गर्म शुदा ज़मीन हशदा दादा अंद वो खास्तार अकदाम फौरी आज़ाई इंसामन दर्जिलुगरी पदीदा शुदा अंत। हाँ, ये भी पढ़ा है हमने कि यूए जो अहदेदारान हैं उन्होंने WHO के अहदेदारान ने बार बार आलमी दर्जे हरारत में इजाफे के नतीजे से ख़बरदार किया है कि उन्होंने इस तंजीम के मेम्बरान से इसकी रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एक असाइनमेंट है इसमें, पेंगुइन के मुतालिक मालूमात मा तस्वीर जमा कीजिए। तो ये आपका कलेक्शन इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि बच्चों ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, गर्माइशी जहानी, ये सबक आपके समझ में आ गया होगा। आप इसकी एक्टिविटीज़ भी हमने हल करके आपको बता दी हैं। अस्सलाम वालेकुम।